اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں معظم علی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اللہ کریم چینل میں آپ کو ہے خوش آمدید۔ چینل کو آپ نے لائک کر دینا، سبسکرائب کر دینا اور درود شریف آپ نے ایک بار ضرور پڑھ لینا ہے۔ درود شریف کون سا ہے؟ بالکل سمپل ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ صحیح ہو گئی؟ یہ والا درود شریف پڑھنے والا آدمی اللہ پاک اس کو دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے، اللہ پاک اس کو کرتا ہے آخرت میں بھی کامیاب۔ اس کی دونوں جہاں میں ایسے کامیابی ہوتی ہے کہ وہ خود حیران رہ جاتا ہے، کیونکہ یہ درود شریف میں اللہ پاک نے پاور ہی بہت رکھی ہے، تو یہ کرنے والے کو ہی پتہ چلتا ہے کہ اس میں کتنی پاور ہے، یا خود اللہ پاک اس میں بارے میں جانتے ہیں کہ درود شریف ہے کیا، جو کہ اللہ پاک خود پڑھتے ہیں۔ اللہ پاک اور کسی آیات کے بارے میں نہیں فرمایا کہ اللہ پاک فلانی صورت یا فلانی قرآن پاک کی آیات پڑھتے ہیں، کسی کے بارے میں اللہ نے نہیں فرمایا۔ اللہ پاک نے درود شریف کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا کرو، خوب سلام بھیجا کرو۔ صحیح ہو گئی؟ آج ویسے ہی بھی جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن جو درود شریف کی کثرت کرتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے صبح فجر سے لے کر عشاء تک درود شریف مجھ پہ کثرت سے پڑھا، اس نے سمجھو کہ جنت خرید لی۔ صحیح ہوگا جی؟ درود شریف میں اتنی پاور ہے۔ درود شریف پڑھنے والا آدمی ہر جگہ میں اللہ پاک اس کو عزت فرماتا ہے، اس میں وہ کبھی بھی رسوا نہیں ہوتا زندگی میں نہ آخرت میں، کیونکہ اللہ پاک کا جو دیا ہوا ایسا پاورفل وظیفہ ہے جو اللہ خود پڑھتے ہیں۔ جب اس کا بندہ بھی پڑھتا ہے تو وہ بھی خاص بندہ بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ پاک جو پڑھتے ہیں وہ وظیفہ عام نہیں ہو سکتا، وہ خاص ہوتا ہے جو اللہ پڑھتے ہیں اور اس کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں۔ درود شریف تو بہت سے ہیں، جو میں درود شریف پڑھتا ہوں وہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی تو آپ درود شریف کے ساتھ دعائیں کریں، صرف درود شریف ہی پڑھنا شروع کر دیں، اللہ پاک آپ کی ساری دعائیں جائز جائز قبول عطا فرمائے گا۔ صحیح ہو جی؟ اسی کے ساتھ میں بات کروں گا کہ اللہ پاک کن کن لوگوں کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ اللہ پاک کن لوگوں کو اپنا دوست رکھتا ہے جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جو پرہیزگار ہو، متقی ہو، میں ان کو اپنا دوست رکھتا ہوں۔ جو پرہیزگار ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں، سمجھتے ہیں، حکم عدوری نہیں کرتے، اللہ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلتے ہیں، جو کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے اور الٹا راستہ کون سا، اور آگاہ کر دیا ہے۔ اگر اس کے باوجود ہم اگر سیدھے راستے سے دور ہوں تو وہ سمجھو کہ اللہ پاک کا اس کی طرف سے، اللہ پاک کی طرف سے ان پر غضب ہوتا ہے، اور اللہ پاک اس کو یعنی کہ سزا دیتا ہے اللہ پاک اس کو دنیا میں۔ جو کہ ہم نماز جب پڑھتے ہیں، نماز میں اللہ پاک نے بتا دیا ہے کہ جیسے الحمدللہ رب العالمین۔ میں بار بار یہی بات کرتا ہوں کہ ہم جب نماز پڑھیں یا قرآن مجید پڑھیں، ہم کو ترجمے کے ساتھ نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اور جب ہم قرآن مجید پڑھیں اس کا بھی ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین، اس کا ترجمہ پتہ ہونا چاہیے کہ تمام جہاں کا پردگار، پالنے والا، الرحمن الرحیم، نہایت رحم کرنے والا، مالک یوم دین، قیامت کے دن کا مالک، یعنی جزا سزا کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پہ چلا، صراط المستقیم یعنی کہ سیدھے راستے پہ چلا، صراط انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان راستے پہ جس پر تیرا غضب ہوتا رہا تو غصے ہوتا رہا۔ صحیح ہوگا جی؟ ولدالین، آمین آمین، یہاں تک یہ دعا بھی ہے۔ اگر بندہ غور کر کے نماز پڑھے تو اللہ پاک سمجھو جب ہم آمین کہتے ہیں نا، اللہ پاک اسی ٹائم قبول فرماتا ہے۔ اگر ہم اس چیز کے اوپر غور کر کے پڑھیں کہ آخر اس کا ساتھ ساتھ ترجمہ کیا چل رہا ہے میرے دماغ میں، ریلیکس ہو کے نماز پڑھیں، بالکل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، ترجمے کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے چلنا ہے، پھر دیکھیں، کیونکہ جو سمجھ کر ٹھہر ٹھہر کر چلتا ہے، پڑھتا ہے، اللہ پاک کی رحمت بھی اسی پر ہوتی ہے۔ صحیح ہو جی؟ تو نمبر ایک میں نے بتایا اللہ پاک کن لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔
یعنی کہ جن کو جو متقی ہوں، اللہ پاک کی باتوں یعنی بتائی ہوئیں، اللہ کے احکامات، اللہ کے حکم کی یعنی کہ حکم ادھوری نہ کریں، اللہ کے حکم کو مانیں، سیدھے راستے پر ہوں، اللہ پاک ان لوگوں کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ نمبر 2، جو لوگ صاف ستھرا رہتے ہیں اور غلیظ نہیں ہوتے، اللہ پاک ان کو بھی اپنا دوست رکھتا ہے۔ اب صاف ستھرا سے کیا مراد ہے؟ نمبر 1، باوضو رہنے والا۔ صرف باوضو رہنے سے صاف ستھرا آدمی نہیں ہو جاتا، اس کے بعد آپ کے خیالات بھی صاف ہونے چاہیے، نہ کہ گندے خیالات نہیں ہونے چاہیے۔ باوضو ہو جائیں، آپ کے خیالات بھی صاف ہوں، آپ کا دل بھی صاف ہو، کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے آپ کو تنگ دلی ہو یا جس سے آپ ڈسٹرب ہوں، وہ اپنے دل سے آپ نکال دیں۔ صرف اللہ کو آپ مد نظر رکھیں، اسی کو دیکھیں، کیونکہ اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ یہ چیز آپ کے دل میں ہوگی تو سمجھو کہ آپ پاک صاف رہنے والوں میں ہوں گے۔ اللہ پاک ان لوگوں کو بھی اپنا دوست رکھتا ہے۔ صحیح ہے جی۔ اس کے بعد جی نمبر 3 پہ جی، جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، اس کو مال کو عزیز نہیں رکھتا، بلکہ اللہ کی راہ میں جو اللہ نے دیا ہوتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، ماں باپ کا حق ان کو دیتا ہے، مسکینوں کا، غریبوں کا، ہمسایوں کا ان کو دیتا ہے، وہ بھی اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ صحیح ہو گئی۔ تو اسی طرح یہ اللہ پاک کی دوستی کے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو شیئر کی ہیں۔ اگر آپ یہ چیزیں دیکھنا بھی چاہتے ہیں، قرآن پاک کی ترجمہ کے ساتھ تلاوت کریں، تو اللہ پاک نے بتا دیا ہے کہ میں کن کن لوگوں کو اپنا دوست رکھتا ہوں۔ صحیح ہوگا جی۔ تو یہ چیزیں ہیں، ہمارے غور فکر کرنے سے ہی ہمیں پتہ چلتی ہیں، تو یہ چیز آپ نے مد نظر رکھنی۔ آپ نے دنیا کی کامیابی کے پیچھے نہیں بھاگنا، آپ نے اگر کامیابی ہو چاہیے آپ کو، تو آپ آخرت کی کامیابی، آخرت کی تیاری کے پیچھے آپ نے بھاگنا ہے۔ اللہ پاک آپ کی دنیا کی تیاری خود ہی کر دے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کیونکہ جو اللہ پاک کہتا ہے، فرماتا ہے کہ جو آخرت کی تیاری میں لگ جاتا ہے، میں اس کی دنیا کی ترتیب، اس کی دنیا کی تیاری میں لگ جاتا ہوں۔ صحیح ہے جی۔ یہ چیزیں ہم کو سمجھنے، اللہ پہ توکل کرنے، اللہ پہ بھروسہ کرنے پہ ملتی ہیں۔ اور نمبر 4 پہ اللہ پاک نے فرمایا ہے، جو مجھ پہ توکل کرتا ہے، مجھ پہ بھروسہ رکھ کے چل پڑتا ہے، کہ کہتا ہے کہ بس اللہ تو ہی ہے، بس تو ہی ہے، ایسے لوگوں کو بھی اللہ پاک اپنا دوست رکھتا ہے، اور اللہ پاک ان کو اکیلا کبھی نہیں چھوڑتا۔ اور جو اللہ پاک، جس نے اللہ پاک سے دوستی رکھ لی، سمجھو دنیا بھی اس کی، آخرت بھی اس کی، تو اس کو اور کیا چاہیے۔ صحیح ہوگا جی۔ تو اگر آپ درود شریف کثرت ساتھ پڑھتے ہیں، نماز کے پابند ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اردو ترجمہ کے ساتھ سمجھ کر، تو کیا بات ہے، اللہ پاک کے سمجھو کہ دوست ہیں آپ۔ یہ اللہ پاک تو اپنے بندوں کو ہی ہدایت دیتا ہے، اور جو ان کی اللہ پاک کی آئی ہوئی ہدایت پر عمل کرے، اس کے اوپر لگ جائے، اللہ پاک کا پھر تو وہ قریبی دوست ہو جاتا ہے، اللہ پاک اس کو اور بھی توفیق دیتا جاتا ہے۔ یہ ہماری کوشش کرنے سے ہوتا ہے۔ صحیح ہوگا جی۔ تو وہ میں یہاں تک ہی تھا میرا مین مقصد۔ تو امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، آپ نے لائک سبسکرائب کر دینا ہے اور درود شریف پڑھ لینا ہے، جو کہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ تو رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ اسی کے ساتھ مجھے معظم علی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔